کہ صرف ایک روایت کو بیان کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ آج کی شب کے حوالے سے گفتگو کہ امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام کل کے 27 رجب کے دن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے گئے، یعنی کوئی بھی شخص 27 رجب کا اگر روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس ایک روزے کے عوض اس کو 70 سال کے روزوں کا ثواب دے گا. یعنی 70 سال روزہ رکھنا ایک طرف اور کل کا ایک روزہ از اکول ٹو 70 سال کی روزے کے برابر. تو کل ویسے بھی ہالیڈے ہے، ورکنگ ڈے ہوتا ہے، تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ بھئی آفس جانا ہے، ورکنگ میں مصروف ہونا ہے، تھک جائے گا، نہیں کر پاؤں گا. لیکن کل تو الحمدللہ ویسے اللہ نے فضل کیا کہ اتوار کا دن ہے، تو جو رکھ سکتا ہے وہ روزہ ضرور رکھے، اس لیے کہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے. رجب کا مہینہ اتنا بابرکت اور اتنا فضیلت والا ہے کہ ہمارے اسلامی مہینوں کے ناموں کے بعض کے القاب بھی ہیں نا، جیسے محرم الحرام، سفر المظفر، رمضان المبارک. اسی طرح رجب کا لقب ہے اسب، الف صاد ب. اسب کا معنی یہ ہے ٹکرانا. جس طرح بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں، اب ہر وہ چیز کے جو آسمان اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے، اس کے درمیان بارش کے قطرے اس سے ٹکراتے ہیں. بارش برس رہی ہے، اگر آپ بغیر چھتری کے نکل جائیں، بارش کے قطرے آپ کے جسم سے ٹکرائیں گے، آپ کا پورا جسم بھیگ جائے گا. تو رجب کے مہینوں کا لقب ہے اسب، یعنی اس مہینے خدا کی رحمت فراوان برس رہی ہے کہ بس انسان ایک مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رجب کے مہینے میں اعمال کا ثواب عام دنوں کے ثواب سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رجب، شعبان اور اس کے بعد رمضان کے لیے پروردگار عالم رجب اور شعبان میں تیاری کرا رہا ہے تاکہ بالکل جسمانی کثافت اور روحانی کثافت دونوں سے پاک ہو کے رمضان کے مہینے میں داخل ہو، تاکہ رمضان کی پوری برکات کو حاصل کر لو. تو رجب کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے. آج شب 27 آ گئی، 2 دن یا 3 دن اور رہ گئے ہیں. انسان اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کو کر لے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی بچہ کلام پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، اتنی پیاری آواز، اتنا اچھا انداز بیان. خدا اس بچے پہ بھی رحمت نازل کرے اور اس کے والدین کے سائے کو اس کے سروں پہ قائم و دائم رکھے کہ ذکر اہل بیت کے لیے ایک اپنا سرمایہ وقف کر دیا. اب بچہ پڑھتا ہے، ثواب والدین کے اس میں جاتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. کہ رجب کے مہینے میں اگر انسان نے کوشش نہیں کی اور جب اجر ملے گا روز قیامت، تو پھر وہی شعر کے اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. جب کرنے کا وقت تھا تو اس وقت نہیں کیا، اور جب اجر لینے کا وقت آیا تو اب ہاتھ مل لیں، کاش ہم نے یہ دعا پڑھ لی ہوتی، کاش ہم نے یہ نماز پڑھ لی ہوتی. روز ہمیشہ روز قیامت کہیں ہماری وہی حالت نہ ہو کہ جو بعض بچوں کی ہوتی ہے کہ امتحان کے دنوں میں تو کھیلتے رہے، کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی، جب رزلٹ آیا دیکھا پڑوس کا بچہ جو ہے وہ ٹاپ کر گیا اور یہ معمولی نمبر سے پاس ہوئے. اب افسوس کرتے رہ گئے کہ کاش میں بھی پڑھ لیتا تو آج میں بھی اچھے نمبر لاتا اور اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہوتا. اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا میں تو پھر بھی اگر نمبر کم آ گئے تو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، انٹر کو دوبارہ کر سکتے ہیں، اپنے گریڈ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد تو کوئی واپس نہیں آئے گا. تو جو کچھ کرنا ہے وہ انہی دنوں میں کرنا ہے. تو کل کا روزہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے. اور آج کی شب بیست ہے، شب معراج نہیں ہے. واٹس ایپ کے اوپر جو میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اکثر یہی کہہ رہے ہیں کہ معراج مبارک ہو تمام مسلمانوں کو یا تمام مومنین کو، جبکہ آج کی شب معراج نہیں ہے، شب بیست ہے. بیست یعنی جب رسول خدا
کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور آپ عبادت کے لیے غار حرا میں جاتے تھے، تو آج کی صبح پروردگار عالم کی طرف سے نبی کی نبوت کو آفیشل طریقے سے اعلان کیا گیا۔ نبی تو پیدا ہی نبی ہوتا ہے، رسول تو پیدا ہی رسول ہوتا ہے، امام تو پیدا ہی امام ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پیدا ہوا ہے، نبی ہے، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو یا جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ تم خدا کے نبی ہو۔ پھر جب اذن پروردگار آتا ہے تو پھر وہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ بعثت کے موضوع پر قرآن نے 4 سوروں کے اندر ذکر کیا ہے۔ سورہ نحل، سورہ جمعہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ نحل کے اندر پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ ہم نے ہر امت میں جو ہے وہ رسولوں کو مبعوث کیا ہے، تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے امتوں کے اندر نبی کو مبعوث کیا، لیکن آج کی جو شب ہے یہ ہمارے نبی کی بعثت کی شب ہے۔ آج کی شب جب اللہ کے رسول عبادت کر رہے تھے تو صبح جبریل آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کو کہا کہ اے اللہ کے رسول پڑھیے، اور نزول قرآن کی ابتدا آج کی رات سے ہوئی کہ سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں جبریل نے رسول کو تعلیم دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں جو ہیں وہ رسول ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے حکم سے نازل کی گئی اور نبی کی نبوت کا آغاز ہوا۔ غار حرا کے اندر اللہ کے نبی عبادت کے لیے گئے ہیں، اور جب جبریل آئے ہیں سورہ علق کی 5 آیتیں لے کے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ اعلان نبوت کی جو یہ پڑھیے، تو جب اللہ کے رسول نے یہ 5 آیتیں پڑھی تو ایک مرتبہ کسی کے چیخ مارنے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام بھی غار حرا کے اندر تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے مخاطب کر کے رسول خدا کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میں نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی ہے کہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو، بہت زیادہ پریشانی میں ہو، چیخنے کی آواز سنی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہم جو امیر المومنین کو فضیلت دیتے ہیں اس وجہ سے نہیں دیتے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، بلکہ امیر المومنین کو اللہ نے فضیلت دی، نبی نے فضیلت دی، ہم تو تابع اللہ اور اللہ کے نبی کے ہیں، کہ جس کو اللہ نے عزت دی، جس کو نبی نے پہچانوایا، ہم نے اس کو عزت دی، اسی کو پہچانا۔ امیر المومنین کو جواب دیا اللہ کے رسول نے کہ اے علی، یہ جو چیخنے کی آواز تھی نا یہ شیطان کی تھی، اس لیے کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہی میں دیکھ رہا ہوں، جو تم سن رہے ہو وہی میں سن رہا ہوں۔ یعنی یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے، یعنی نبی اللہ کا نبی ہے، امیر المومنین تو نبی نہیں ہے۔ حدیث کا آخری جملہ بھی یہی ہے کہ اے علی، جو تم سن رہے ہو میں سن رہا ہوں، جو تم دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا اور تم میرے جانشین ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبوت میں، رسالت میں اور امامت میں بس یہی فرق ہے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کی آمد و رفت، فرشتوں کی بات چیت، سب کچھ جس طرح نبی سن رہا ہوتا ہے اس طرح نبی کا وصی بھی سن رہا ہوتا ہے۔